بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبیو، قانون سادس، چھٹا قانون، اے نبی، کل من فی ایدیکم من الاسرا، فرما دیجئے، کہو لمن، ان کو جو آپ کے ہاتھوں میں، من الاسرا، قیدی، جو قیدی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، ان کو کہہ دو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر جانے گا اللہ تمہارے دلوں میں خیرن، انابت الی الاسلام، انابت الی الایمان، کوئی خیر یعنی ایمان کی طرف انابت، یؤتکم خیرا، دے دے گا تمہیں، خیرن فی الدنیا، دنیا میں بھی، مالن، مال عطا کرے گا، اور آخرت کی خیر بھی وہ یقینی ہے، مما اخذ منکم، اس سے کہ لیا گیا تم سے فدیہ، خیرن، بہتر مال دے گا، کس سے بہتر دے گا؟ مما، اس سے کہ لیا گیا تم سے فدیہ، ویغفر لکم، اور معاف کر دے گا تمہیں، یہ دوسرا ثمرہ ہے آخرت کے لحاظ سے، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، بہت معاف کرنے والا، رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے، غفور یغفرو کے ساتھ لگ رہا ہے، اور رحیم یؤتکم کے ساتھ لگ رہا ہے۔ تو فرمایا یہ کیا معاملہ ہوا؟ کل من فی ایدیکم، اب جو وہ اسارا اور قیدی تھے، ان میں سے بعض وہ تھے کہ جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا، جیسے حضرت عباس بھی تھے اور حضرات بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان تھے اور انہوں نے زبردستی ہمیں ساتھ لائے، ہم اندر اندر سے مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے زبردستی ہمیں اپنے ساتھ، سنگت کی وجہ سے ہم آگے، تو فرمایا سنگت کی وجہ سے بھی آگے اب حکم جاری ہوگا، فدیہ شدیہ دینا ہوگا۔ حضرت عباس کے بارے میں روایات میں موجود ہے کہ یہ حضرت عباس بھی تھے اور 3 افراد اور بھی ان کے قریبی تھے، ابن عباس بھی اور 2 اور بھی ان حضرات کے قریبی، تو ان کو بہت زیادہ فدیے میں سونا دینا پڑ گیا، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم تو بالکل ٹھیک تھے، ہمارا پروگرام نہیں تھا، بس ابو جہل کی سنگت میں ہم آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا اب تو چاچا جی آ گئے ہو نا، پیسے دینے ہوں گے سارے، فدیہ شدیہ سارا دینا ہوگا، آ گئے ہو تو اگر تمہاری نیت ہوئی ٹھیک، تو پھر ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر تمہارے دل میں ہوئی کوئی انابت والی بات اور باقی تم ایمان لانے والے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں، ابھی پیسے دے جاؤ، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو اللہ تمہیں جو اب فدیہ لیا جا رہا ہے اس سے بہتر مال دے دے گا اور معاف بھی کر دے گا، یعنی اب قانون میں برابر ہو، اب کوئی رعایت کوئی نہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ ارادہ کریں خیانت کا، تجھ سے خیانت کرنے کا، فقد، پس تحقیق خیانت کی انہوں نے اللہ سے، من قبلو، آج سے پہلے انہوں نے خیانت کی اور مشرکین کا ساتھ دیا، اب بھی اگر یہ آپ سے ارادہ کرتے ہیں کہ خیانت کریں گے، جھوٹ بولیں گے اور دھوکہ دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، پہلے انہوں نے کیا کر لیا کہ پھر آپ کو خطرہ ہو، فَأَمْكَنَ مِنْكُمْ، امکن منکم، پس اللہ نے قدرت دے دی، منہم، ان میں سے، یعنی ان پر آپ کو قوت دے دی، یہ آپ کے قابو میں ہیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے خائنین کو، خانوں کو، حکیم، حکمت والا ہے۔ اگر انہوں نے خیانت کی تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے اور حکیم ہے، وہ اپنی حکمت کا فیصلہ نافذ کرے گا۔ ان الذین آمنوا وہاجروا، ترغیب الی الہجرت والجہاد، اور پھر یہ اب سورت کا اختتام ہے، اختتام پر جو تمہیدی مضمون آیا تھا، اوصاف الصحابہ، وہی اسی مضمون کو اب دہرایا جا رہا ہے، یعنی اس میں
فضائل صحابہ کا مضمون دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے جو پہلی 5 اوصاف کے ساتھ بیان ہوا تھا، اسی کو دہرایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر 3 قسم کے مسلمان تھے، 3 قسم کے، تینوں کا ذکر آئے گا۔ پہلی قسم ان الذین آمنوا وہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور گھر چھوڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم اور جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یہ پہلا گروہ ہے، فریق اول مہاجرین، اور مقصد ہے مدح المہاجرین۔ ان الذین آمنوا وہاجروا، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، والذین، بے فریق ثانی انصار، یہ پہلا گروہ جو ہجرت کر کے آئے۔ دوسرا مدینہ کے صحابہ انصار، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، بنصروا، اور نصرت کی، پس وہی لوگ ہیں بعضهم اولیاء بعض، بعض دوست بعض کے، یعنی یہ آپس میں مومن مومن کا دوست ہے، مومن مومن کا ولی ہے، مومن مومن کا دوست ہے حرب و ضرب میں۔ کس میں؟ حرب و ضرب میں اور حکومتی احکام میں۔ بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا، یہ تیسرا فریق ہے کہ ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی۔ اب ہجرت نہ کرنے والے وہ 3 گروہ ہیں، ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی۔ ہجرت نہ کرنے والے کتنے گروہ ہیں؟ 3۔ نمبر 1 مستضعفین، مستضعفین فی الارض، جو جن کے پاس ہجرت کے اسباب ہی نہیں، انہوں نے ہجرت کر ہی نہیں سکے اور ہجرت کی طاقت ہی نہیں، تو وہ معذور ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی۔ پھر دوسرا وہ گروہ ہے، 2 گروہ کہ انہوں نے ہجرت طاقت کے باوجود نہیں کی، طاقت بھی تھی لیکن ہجرت انہوں نے نہیں کی، کیونکہ جو بڑے ملک چودھری تھے ان کے وہ تابع تھے، اور کی سستی کی وجہ سے ہجرت نہیں، لیکن تابع کس کے تھے؟ چودھریوں کے۔ اب چودھری 2 قسم کے تھے، خان حضرات اور بڑے وڈیرے۔ ایک وہ تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کے معاہدے تھے اور وہ معاہد مشرک تھے، دوسرے وہ تھے کہ نبی پاک کے ساتھ ان کے معاہدے نہیں تھے۔ اب ذرا احکام سن لو کہ مہاجرین انصار یہ تو اسلامی حکومت کا حصہ تھے، دارالاسلام میں تھے، اس لیے یہ بعض کے اولیاء، یعنی ان کے سب کے احکام ایک ہیں، سیاسی بھی اور حرب و ضرب میں بھی ایک جیسی حکومت ذمہ دار ہے، مدینہ کی حکومت، اور یہ سب ان کے حقوق برابر ہیں۔ اور جو حضرات ہجرت نہیں کر سکے اور مستضعفین فی الارض ہیں، تو وہ بھی اسلامی حکومت پر ان کی رہائی کرانا ضروری ہے، اور وہ بھی اس ولایت میں اسلامی حکومت کے تابع ہیں۔ رہ گئے 2 گروہ، ایک ان چودھریوں کے متعلقین، وہ مسلمان ہو گئے ہیں لیکن اوپر جو ان کے سرپرست چودھری اور مکہ کے قریشی ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے، اگر انہیں سیاسی مدد کی ضرورت پڑے گی تو حکومت اسلامی ان کا سیاسی تعاون معاہدین کے ساتھ کے خلاف نہیں کرے گی۔ اور اگر دوسرے ہیں کہ ایسے چودھریوں کے تابع ہیں جن کے آپ کے ساتھ کوئی معاہدے نہیں، انہیں اگر ضرورت پڑ گئی فوجی یا انہیں ضرورت پڑ گئی حکومت اسلامیہ کے تعاون کی تو تعاون حکومت کرے گی، لیکن جب تک وہ دارالحرب میں ہوں گے اس وقت تک حکومت اسلامیہ ان سے بری ہوگی۔ سمجھ تو میرا خیال نہیں ہے، کچھ آئی ہے یا پھر کہوں؟ نہیں آئی تو اندر آ جائے گی۔
تو بس یہ ذہن میں رکھو کہ جن حضرات نے ہجرت نہیں کی ان کے کتنے گروہ ہیں؟ 3۔ ایک مستضعفین ہیں، تو مستضعفین وہ معذور ہیں اور ان کی ذمہ داری اسلامی حکومت بھی ہوگی، مدینہ کی اسلامی حکومت، پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، مدینہ کی اسلامی حکومت اس وقت کی۔ دوسرا وہ گروہ ہے جن کی زمینیں، دکانیں، جائیدادیں تھیں، مسلمان ہو گئے تھے لیکن ہجرت نہیں کی، لیکن ان کے سرپرستوں کے نبی پاک کے ساتھ معاہدے تھے، اگر ان کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہوئی تو اسلامی حکومت ان کا تعاون نہیں کرے گی، کیونکہ معاہدے کی پاسداری ضروری ہے۔ اور دوسرے وہ گروہ ہیں کہ وہ بھی ہجرت نہیں کر سکے اور ان کے سرپرست مشرک تھے لیکن ان کا آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، تو اگر وہ مظلوم ہوئے اور انہیں ضرورت پڑی تو وہ پھر فوج منگا سکتے ہیں اسلامی حکومت سے، اور اسلامی حکومت ان کا حکومتی تعاون کر سکتی ہے۔ اصل یہ مسئلہ جہاں بیان ہوا، دیکھو والذین آمنوا ولم یہاجروا، فریق ثالث، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، نہیں ہے واسطے تمہارے، کم کا خطاب مہاجرین و انصار یعنی حکومت اسلامیہ کو ہے، مہاجرین انصار یعنی حکام اسلامی، اسلامی حکام کو، من ولایتہم من شیء، ان کی دوستی سے کوئی چیز، یا ولایتہم من شیء، ولایت نہیں، ولایتہم، ایک ولایت ہے ایک ولایت ہے، دونوں میں فرق ہے، واؤ کے فتح اور واؤ کے کسرہ کے ساتھ، ولایت ولایت، تو یہاں ولایتہم تو دوستی والا معنی نہیں کریں گے، ولایتہم، ولایت سے مراد حکومتی تعاون ہے، حکومتی تعاون سے، من شیء کوئی چیز، حتیٰ یہاجروا، حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں، بإنس، کیونکہ یہ دارالاسلام سے باہر ہے، یہ دارالحرب میں رہ رہے ہیں، تو دارالحرب میں رہنے والوں کے لیے حکومت تعاون نہیں کرے گی۔ کیا سمجھے ہو ولایت کا معنی؟ حکومتی تعاون نہیں ہوگا، ولایت سے مراد حکومتی تعاون ہے، وہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ مدد مانگے تم سے، مدد مانگے پھر دین کے بارے میں، دین میں یعنی قتال مال کفار، فعلیکم النصر، تو تمہارے اوپر مدد کرنا ضروری ہے۔ اگر مسلمان جیسے غزہ کے مسلمان ہیں تو یہ مدد مانگ رہے ہیں، تو غزہ کے مسلمان اگر کہیں اسلامی حکومت ہو تو ان پر غزہ کا جہاد فرض عین ہے، اگر کہیں مسلمان رہتی ہوں جی، کو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، یہ 57 ملک کے جو اسلام کے نام پہ ٹکڑے ہیں، اگر ان پہ کوئی ایک بھی اسلامی ملک ہو تو اس پر جہاد اب فرض عین ہے، فعلیکم النصر۔ ہاں بھائی، کو سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، تو اب جہاد فرض عین ہے، کس پہ؟ مسلمانوں پہ، اور یہ چونکہ جہاد کا اعلان نہیں کر رہے تو مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نہیں مخاطب، ہم مسلمان ہیں ہی نہیں، تو یہ سارے انگریز کے پٹھو ہیں۔ تو بہرحال یہ فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، مگر یہ وہ قسم ہے، یعنی دوسری قسم آ گئی کہ علیکم النصر ہوگا بشرطے کہ ان کے جو سرپرست کفار ہیں ان کے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے نہ ہوں، اگر معاہدہ ہوا تو الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، سمجھ گیا کہ نہیں؟ مگر اوپر اس قوم کے درمیان تمہارے اور درمیان ان کے میثاق ہے، معاہدہ اور وعدہ ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، الا تفعلوہ،
اگر نہ کیا تم نے وہ کام، کون سا کام؟ ما امرتکم بہ من تواصل المسلمین بتولی بعضہم بعضا، یہ جو پورا اوپر مذکور ہوا کہ مسلمانوں کا تعاون کرنا اور بعض کا بعض کی نصرت کرنا، اگر تم نے یہ نہ کیا تکون فتنۃ فی الارض، تو ہوگا فتنہ، بہت بڑا فتنہ، فی الارض، زمین میں، وفساد کبیر، اور ہوگا بہت بڑا فساد